آج لاہور ہائی کورٹ نے انسانی حقوق کے کارکن عمار علی جان کے خلاف ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے جاری کردہ حراستی آرڈر کو مختصر سنوائی کے بعد رد کر کے سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ڈپٹی کمشنر لاہور نے عمار علی جان کو امن عامہ کے لیے خطرہ اور خوف کا نشان قرار دے کر انہیں حراست میں لینے کے آرڈر جاری کیے تھے۔ اس آرڈر کے خلاف ایڈوکیٹ اسد جمال کے ذریعے ایڈوکیٹس حنا جیلانی، عابد ساکی اور سلمان اکرم راجہ نے پٹیشن دائر کر رکھی تھی۔ چیف جسٹس نے پٹیشنرز کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ عمار پر لگے الزامات مفروضوں پر مبنی ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں۔ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کا آرڈر صریحاً غیر آئینی ہے۔ سماعت کے فوراً بعد ہی عمار علی جان نے voicepk.net سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آج کے فیصلے کو بہادرانہ قرار دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ موجودہ حکومت اور اس کو چلانے والوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ یہ جو ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے ہر طرح کے ایکٹیوسٹ پہ، اسٹوڈنٹ ہو، ٹریڈ یونین ہو، کسان ہو، پولیٹیکل پارٹی کے ہو، میں خیال اس ساری حکومتی پالیسی کو آج دھچکا لگا ہے اس ججمنٹ سے، کیونکہ بہت کلیئرلی یہ بات اسٹیبلش کی گئی ہے کہ آپ جو کسی کے ڈیٹینشن آرڈرز ہیں وہ غیر آئینی ہیں، وہ سول لبرٹیز پہ ایک حملہ ہیں، اور وہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کے بھی خلاف ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت ہی میں خیال ایک کلیئر، ایک بہت ہی بولڈ قسم کا ڈیسیشن ہے۔ نہ صرف یہ حکومت کے خلاف جا رہی ہے بات، بلکہ جو حکومت کو چلانے والے ہیں ان کے لیے بھی دھچکا ہے، جن کے جو بھی زور والے نہیں ہیں ان پہ ان کا زور چل رہا ہے۔ اور یہ پچھلے سال بھی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، ایسا ہوا، لیکن آپ یہ فرق دیکھیں کہ پچھلے سال انہوں نے گرفتار کیا ہمارے ساتھی عالمگیر کو اور 4 مہینے وہ جیل میں رہے۔ اس سال انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر دیا، نہ یہ گرفتار کر سکے، اور لاہور ہائی کورٹ نے وہ آج ہی پہلی ہیئرنگ پہ اس کو خارج کر دیا۔ اس موقع پر شریک پٹیشنر سلمان اکرم راجہ نے کیس کی قانونی باریکیوں پر بات کرتے ہوئے voicepk.net کو بتایا، آرڈر 26 نومبر کو عمار علی جان کے حوالے سے پاس ہوا، وہ آرڈر ایک مذاکرہ خیز آرڈر ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں، اور میں چاہوں گا کہ اس آرڈر کو میڈیا پہ رکھا جائے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر عمار علی جان جو کیمبرج یونیورسٹی کے فارغ التحصیل PhD ہیں، جو پروفیسر رہے ہیں گورنمنٹ کالج میں، FC کالج میں، لمز یونیورسٹی میں، وہ نظم و نسق کے لیے خطرہ ہیں۔ لیکن کوئی ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے کہ وہ نظم و نسق کے لیے کیوں خطرہ ہیں، کیسے خطرہ ہیں۔ لہٰذا ہماری استدعا عدالت کے سامنے یہ تھی کہ یہ صرف ایک آزادی اظہار کو سلب کرنے کی کوشش ہے، یہ ڈرانے کی کوشش ہے سرکار کی طرف سے۔ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، اجتماعی حقوق جو ہیں، ایسوسیشن کا، تنظیم سازی کا حق، گفتگو کا حق، اس حق کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ عمار علی جان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب 27 نومبر کو طلبہ یونینز کی بحالی کے غرض سے کیے جانے والے سالانہ طلبہ یکجہتی مارچ میں شرکت کر کے گھر روانہ ہو رہے تھے تو لبرٹی چوک لاہور کے قریب پولیس نے ان کی گاڑی کو روک کر شدید بدتمیزی کی اور بعد ازاں ان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی۔ تاہم ان کے ساتھیوں کی ثابت قدمی کے باعث وہ وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جائے وقوعہ پر موجود عمار علی جان کے ساتھی حیدر بٹ نے voicepk.net کو بتایا، ہم لوگ گاڑی پہ جا رہے تھے کہ مین بولے وارڈ پہ ہمیں 3 پولیس کی گاڑیاں تھیں، سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے، ساتھ میں لیڈیز پولیس بھی تھی، جنہوں نے آ کے ہمیں ہراساں کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ ایک بہتر طریقے سے ہمیں کہا جاتا کہ آپ آ کے ہماری بات سنیں باہر، بلکہ اس سب کے بجائے گاڑی کو جو ہے وہ آ کر دروازے کو لاتیں ماری گئیں اور دروازہ کھولنے کی زبردستی کوشش کی، پھر ان کی وائف سے بدتمیزی کی، پھر ہماری ایک اور فیمیل ساتھی ساتھ تھیں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، پھر اس کے بعد گاڑی سے نکال کے ہمیں زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمار علی جان کی اہلیہ ٹیبتھا سپینس کمرہ عدالت کے باہر بے چینی کے عالم میں نتیجے کا انتظار کرتی ہوئی نظر آئیں۔ voicepk.net سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک امریکی شہری ہیں اور ان کا شوہر کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے۔ ان کے پاس پاکستان چھوڑنے کے بے شمار ذرائع موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان میں رک کر یہاں کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے جہد کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان کے شوہر کے ساتھ یہ ناروا سلوک رکھنا ریاستی ناانصافی ہے۔ We had to lay low. We actually couldn't go home because we were afraid that the police might come and try to arrest him. You know, when we were leaving the Students' March the other day, our car was actually surrounded by police and other people. When we stopped, someone actually stuck his arm into my window to unlock the door from the inside. It was frightening, and it's been hard not to be able to go home.
home, but we are really excited to go home. سنوائی کے موقع پر کئی طلبہ بھی اظہار یکجہتی کی غرض سے عدالت میں موجود تھے۔ اس موقع پر طلبہ یکجہتی مارچ کی انتظامی کمیٹی کے کنوینر مزمل کاکڑ نے وائس PK.net کو بتایا کہ پچھلے سال بھی مارچ کے منتظمین کے خلاف انتظامیہ نے پرچے کاٹے تھے اور ان کے ساتھی عالمگیر وزیر کو مہینوں قید میں رکھا گیا تھا۔ ہر سال طلبہ اور ان کے حامیوں کے خلاف پرچے کاٹنا اور گرفتاری کے آرڈر جاری کرنے کا عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ آج سارے اسٹوڈنٹ آئے اظہار یکجہتی کے لیے ہمارا علی جان صاحب کے ساتھ، صرف مقصد یہی تھا کہ وہ ٹیچرز وہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے، وہ ہم میں وہ شعور پیدا کر لے کہ ہم سوال اٹھا لیں اس معاشرے میں، اس ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافیاں ہو رہا ہے، ان کو دبانے کے لیے اس طرح کی بے بنیاد FIR ان پہ درج کی گئی، جو آج ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے 2 ہفتوں کا بیل مل گیا۔ ہم مطلب یہ ایک پیغام ہے ان سب کے لیے جن کو خوف میں مبتلا کیا، جو ڈر رہے اس وقت کہ ہمیں انصاف مل سکتے اگر ہم متحد ہو۔ 27 نومبر کو ہونے والے طلبہ یکجہتی مارچ کے بعد ایکٹیوسٹ پروفیسر ڈاکٹر عمار علی جان کے خلاف DC لاہور کی طرف سے نکالے گئے ڈیٹینشن آرڈرز کو آج چیف جسٹس لاہور نے چند منٹوں میں یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ یہ آرڈرز مفروضوں پر مبنی ہیں اور ان کے پیچھے کوئی واضح وجہ نظر نہیں آتی۔ کیس کی اگلی سماعت اسی مہینے کی 17 تاریخ کو معین کر دی گئی ہے۔ کیمرہ مین الطاف ناز کے ساتھ حامد ریاض، وائس PK.net، لاہور۔